صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना इमामुल मुत्तक़ीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार मुत्तक़ीन के पेशवा, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ نہ تو وہ انبیاء ہیں اور نہ ہی ان کا شمار شہداء میں ہوتا ہے، لیکن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ ہمیں بھی ان کی صفات بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ بغیر کسی لالچ کے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کے چہرے قیامت کے دن پر نور ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور اس دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیہ مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی تھی۔ ناظرین کرام، علامہ نے کہا فرمایا تھا کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ آج ہم ایک ایسے اہل معرفت، اہل دل، اور میں یہ کہوں کہ معرفت کا کلزم شخصیت کا آج عرس مبارک شروع ہو رہا ہے، اور ان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ ناظرین کرام، تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ بر صغیر، پاک و ہند اور ایشیا میں خاص طور پر شجر اسلام کی آبیاری صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام نے اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنی نگاہوں سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے اور اپنے وجود سے نکلنے والی قدسی شعاؤں سے یہاں پہ دین اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ کی ہے۔ بر صغیر میں اور ایشیا میں اسلام حکمرانوں کی تلواروں سے نہیں پھیلا، اور کچھ دیگر جزائر جو ہیں ان میں بھی یہ صوفیاء کرام کے وہ مقدس کلمات کی نفاست تھی، اور وہ پرتاثیر کلمات تھے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ ان کی تبلیغ کا اثر تھا کہ آج کروڑوں کی تعداد میں کلمہ گویان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایشیا اور بر صغیر میں نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، زندگی کے تپتے ہوئے صحرا میں جب روحیں جھلس جاتی ہیں اور بے خدا صحراؤں میں بھٹک بھٹک کے ان کو کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو پھر یہ رحمت کے سائبان ہوتے ہیں اولیاء کرام کے مزارات اور ان کے وجود، ان کی محافل اور ان کی خانقاہیں۔ جب وہ لوگ ساری دنیا کے پریشان حال ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ایک ٹھنڈے شجر ثمر بار کے نیچے وہ آ گئے ہیں، اور ان کے قلوب کو بھی راحت ملتی ہے، ان کی روح کو بھی راحت ملتی ہے، اور ان کی نگاہوں میں، ان کے قلوب میں ان کے دن بدل جاتے ہیں، ان کی راتیں بدل جاتی ہیں، ان کی صبح اور شامیں بدل جاتی ہیں۔ اور جو لوگ بر صغیر کی تاریخ سے واقف ہیں، کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے کیسا انقلاب یہاں پہ برپا کر دیا تھا، اور حضرت اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ جو داتا صاحب سے بھی بہت پہلے آئے تھے۔ ناظرین کرام، صوفیاء کی جو عظیم تبلیغ تھی اور ان کی مساعی تھی، اس کا اعتراف، ہم تو ان کے غلام ہیں صوفیاء کرام کے۔ وہ آرنلڈ نے بھی لکھا ہے اس پہ، نکلسن نے بھی لکھا ہے، پروفیسر آربری نے لکھا ہے، پی سی رائے نے لکھا ہے، ایم این رائے نے لکھا ہے، برٹن رسل نے لکھا ہے، خوشونت سنگھ نے لکھا ہے، جو صوفی ازم دی ہارٹ آف اسلام کا دباچہ لکھا، اس نے کمال کر دیا، کلدیپ نائر نے لکھا ہے، منیرہ ہائری نے لکھا ہے۔ کس کس کا ذکر کروں، اتنی کتابوں کے حوالے ہیں، وہی شروع کروں تو میرا پروگرام ختم ہو جائے، لیکن کچھ حوالے آج میں آپ کو ناظرین کرام ضرور سناؤں گا۔ آج ہمارے ممدوح جو ہیں، جن کا ذکر پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا آج عرس کا پہلا جو ہے وہ دن ہے، اور یہ وہ ہستی پاک ہے۔ 17 دن میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوئے تو وہاں تو سالہ سال سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ جو اندر عشق الہی کی پہلے ہی جو تھی ایک آتش بھڑک رہی تھی، بس اس کو ایک تھوڑا سا شعلہ دکھایا گیا، اور پھر وہ شعلہ جوالہ بن گئی، وہ ایک بحر محبت بن گیا، وہ ایک کلزم عشق الہی بن گیا، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینہ عطر سے موجیں مارنے لگا، اور اجازت دے دی 17 دن کے بعد
اور ان کو خرقہ خلافت عطا فرما دیا، اور خرقہ خلافت مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ نے حکم فرمایا کہ شہاب الدین اس کو بہاؤالدین کو یہ خرقہ خلافت دے دو۔ ناظرین کرام، ان کے کس انداز کی تبلیغ کی، میں نے جو بر صغیر کے صوفیاء کرام کی تعلیمات کو پڑھا ہے، ان کا انداز تبلیغ بالکل نرالا ہے۔ انہوں نے زبان پہ بھی کام کیا، ثقافت پہ بھی کیا، تجارتی میلے بھی منعقد کیے، مصنوعات بیچ کے بظاہر دنیا کی چیزیں لے کے جاتے تھے، بیچتے تھے، یہ سماٹرا ہو، یہ چین ہو، یہ سب ملائیشیا، فلپائن، سماٹرا، جاوا، انڈونیشیا، مراکش، افغانستان، دہلی، ترکستان، ان سب جگہوں پہ جا کے بظاہر وہ کوئی مصنوعات ملتان کی لے کے جا کے فروخت ہوتی تھی، لیکن جن کو وہ جا کے چیز فروخت کر رہے ہوتے تھے اسی وقت ان کے دل میں وہ شمع جو ہے محبت الہی اس کو بھی روشن کر دیتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آج حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور ان کا زہد و تقویٰ، ان کی کرامات، ان کا علمی کام، اور انہوں نے کس طرح انقلاب بپا کیا، ان کا انداز تبلیغ کیا تھا، اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ماہر تعلیم ہیں اور بڑی شخصیت، ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ نوجوان صوفی اسکالر ڈاکٹر محمد نوید اظہر بھی میرے ساتھ ہیں، یہ بھی آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آج میرے نئے مہمان ناظرین کرام براہ راست اس وقت حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے در دولت اور ان کی چوکھٹ کے قریب بیٹھے ہوئے جناب ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پیشے کے اعتبار سے تو ڈاکٹر ہیں، میڈیکل کی ان کی میڈیسن کی فیلڈ ہے، لیکن اس بارگاہ سے ان کو بڑا فیض ان کا تعارف جو ہم تک پہنچا ہے، تو میں ابتدائی آج اس بارگاہ پاک کے ان کے در دولت سے کر رہا ہوں، حضرت کی چوکھٹ سے کر رہے ہیں، یہ وہاں پہ تشریف فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، سلسلہ آپ کا جو تھا وہ سہروردیہ ہے، ذرا تھوڑا تعارف کروا دیں حضرت کا، اور سلسلہ سہروردیہ کیا ہے؟ سلسلہ سہروردیہ کی نسبت آپ کے شیخ کامل شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرشد حضرت ابو النجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ اگرچہ یہ ایک قصبے کا نام ہے، قصبہ سہرورد، لیکن ان رجال عظیم اور صلحائے امت کی وجہ سے یہ سلسلہ شیخ نجیب الدین اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے یہ سہروردی سلسلہ کہلایا۔ ٹھیک۔ حضرت غوث العالمین بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے، ان کی بیعت ہے حضرت شیخ عبد القاہر ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سکتی، حضرت معروف کرخی، حضرت اسود احمد دینوری، اور جی ٹھیک ہے، اوپر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تک پہنچتا ہے، بصری، اور ہو گیا، آگے چلیں آگے چلیں۔ مولائے کائنات آپ کی تعلیم اور تربیت کہاں ہوئی؟ ہاں، میں عرض کرتا ہوں، حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سن 566 ہجری میں ملتان کے قریب ایک قصبہ کوٹ کروڑ میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک۔ آپ کے والد گرامی مولانا وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، اور اپنے قصبے کے ممتاز علماء سے آپ نے عربی اور فارسی علوم میں استفادہ فرمایا۔ جی۔ اس کے بعد آپ کے والد گرامی ملتان تشریف لائے۔ ملتان میں ایک بہت بڑے جید عالم دین تھے اس وقت، مولانا عبد الرشید کرمانی،
ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں یہ امر خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں 7 قراتوں کے ساتھ قرآن مجید حفظ فرمایا۔ اور کہاں کہاں گئے آپ نے اسفار کہاں کہاں کیے؟ کس کس جگہ آپ گئے تعلیم کے لیے؟ کن کن ملکوں میں گئے؟ ذرا مختصر کیجئے نا، میں اسی طرح ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس کے بعد آپ بلخ میں تشریف لے گئے، بخارا میں تشریف لے گئے، خراسان میں گئے۔ خراسان میں 7 سال رہے، بخارا میں 8 سال رہے۔ بخارا میں آپ کے ذوق علم اور اوصاف حمیدہ کی وجہ سے لوگ آپ کو بہاؤالدین فرشتہ کہتے تھے، اور آپ نے بخارا میں علم الصرف، علم النحو اور علم حدیث و تفسیر میں اس قدر عبور حاصل کیا کہ مرتبہ اجتہاد پر پہنچے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر جاری ہے اور آپ کے سلسلہ طریقت پر بات ہوئی ہے۔ مجھے ایک لطیف نکتے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ ارشاد۔ بر صغیر میں جو رائج ترین 4 معروف سلاسل طریقت ہیں، ایک قادری ہے، ایک نقشبندی ہے، ایک چشتی ہے اور ایک سہروردی ہے۔ 2 کی نسبت اپنے بانی سلسلہ کے نام سے ہے، قادری اور نقشبندی۔ 2 کی نسبت اپنے جغرافیائی مرکز سے ہے، چشت اور سہروردی۔ اچھا، یعنی یہ ایک بڑی لطیف اس میں بات ہے، یعنی قادری اور نقشبندی تو بزرگوں کی طرف بزرگوں کی نام کے مناسب۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ، میں جا رہا ہوں جی بالکل انشاءاللہ ان کے مزاج۔ اور یہ 2 سلسلے ایسے ہیں، اور یہ اپنے مزاج میں اور اپنے انداز تربیت میں اور اپنے تمام معاملات میں بھی ایک دوسرے کے نسبتاً زیادہ قریب ہیں، سہروردی اور چشتی۔ چنانچہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ جو بانی ہیں بر صغیر میں سلسلہ سہروردیہ کے، اور اپنے اکابر کی تعلیمات کا جس انداز میں آپ نے یہاں فروغ کیا، بالکل ملتان مبارک کے قریب ترین جو بڑا مرکز تھا وہ اجودھن پاک پتن، جہاں حضرت بابا فرید الدین گنج اس کو خاکی اولیاء کہتے ہیں یا مدینہ الاولیاء؟ مدینہ الاولیاء بھی اور خاکی اولیاء بھی، جی ہاں۔ تو ان کے بڑے گہرے آپس میں روابط تھے۔ اتنی محبت سے چشتی کتابوں میں، چشتی اکابر کی منابع میں حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ کا اسم گرامی اور آپ کے اذکار موجود ہیں کہ ہمیں تو اپنے مشائخ ہی میں وہ لگتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے سارے محسن ہم سب کے مشترکہ محسن ہیں، اور خطہ سندھ میں اور پنجاب کے اس خطے میں جتنا تصرف اور جتنا کام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ اور آپ کی اولاد امجاد کا ہے اور آپ کے خلفائے کرام کا ہے، شاید ہی کوئی ایسا اور بڑا مثال ہمارے سامنے۔ خاص طور پہ یہ جو جزیرے تھے سماٹرا، جاوا وغیرہ، وہاں تو کمال کیا، سمجھ ہی نہیں آتی بالکل۔ ملیشیا، انڈونیشیا، اتنا تنوع ہے آپ کی یعنی ویژن میں اور آپ کی بصیرت میں۔ یعنی جنوبی ایشیا کا پہلا ٹریڈ سینٹر کہنا چاہیے کہ آپ کے زیر اہتمام ملتان میں قائم ہوا، کامرس کالج قائم ہوا، لینگویج سینٹر قائم ہوا۔ ملتان کا اس زمانے میں عالم یہ تھا کہ حضرت سید حجویر فرماتے ہیں کشف المعجوب میں کہ میں ان دنوں لاہور میں ہوں جو مضافات ملتان میں سے، یعنی ملتان کی مرکزی حیثیت پوری دنیا میں لاہور کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ تو اس مرکز میں بیٹھ کے آپ نے حق ادا کیا
کہ اس مرکز میں ایسی ہی شخصیت ہونی چاہیے جیسی بغداد جیسے بڑے مرکز میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سبحان کی تھی، اللہ، جو ایکسپو اپنے سینٹر بنایا وہاں، عصری تقاضوں سے بھی پوری طرح آگاہ ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے کن کن پہلوؤں پر توجہ دینی چاہیے۔ وسیع پیمانے پر زمینیں بے آباد تھیں، ٹھیک، آپ نے زمینوں کی پیمائش کروائی۔ اچھا، جی بالکل، یعنی عجیب ہے۔ اکانومسٹ تھے؟ جی ہاں، بہت بعد میں چل کے اکبر کے زمانے میں راجہ ٹوڈر مل نے جو پیمائش کا طریقہ رائج کیا وہ آج تک وہی رائج ہے، انگریزوں نے بھی وہ بحال رکھا۔ اس سے پہلے خطہ ملتان اور نواح ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا یہ کام کر چکے تھے، کمال ہے۔ اور سندھ تک۔ اور پھر ایک پورا نظام آپ نے قائم فرمایا کہ جو زمینیں قابل کاشت بنائی جائیں وہ کس طرح الاٹ کی جائیں، اور اگر الاٹی صحیح کام نہیں لے رہے ہیں اس زمین سے تو پھر ان کی الاٹمنٹ کینسل کر کے دوسروں کو کیسے دی جائے۔ چونکہ آپ کو ایک بہت بڑا منصب ظاہر بھی ملا ہوا تھا شیخ الاسلام کا، سلطان شمس الدین التتمش اچھا جی، کی طرف ڈاکٹر سے۔ نوید صاحب ایک بات بڑی عجیب، یعنی انہوں نے محتاج نہیں پیدا کیے کہ جا کے چندے لیں، خانقاہ پہ بیٹھ جائیں کہ نذرانے لاؤ فلاں کرو، یعنی سب کو اس طرف لگایا کہ ٹریڈ کرو، ٹریڈنگ کی طرف لگایا، اور وہ ہاں دین اور دنیا دونوں، اور پھر کہا کہ جو تمہارے پاس کوئی ضرورت مند آئے غریب اس کو مفت دیا کرنا چیزیں، اور جو امیر آئے اس کو بھی جائز منافع۔ جی آپ کے جو آباء و اجداد تھے مکہ معظمہ سے ان کا تعلق تھا، اور وہاں کے بڑے رئیس لوگ تھے۔ اچھا، تو ان کے دادا خارزم آ کر مقیم ہو گئے، وہاں سے پھر ملتان کی طرف ہجرت کی جب تاتاریوں نے حملے کیے ایران و عراق پر، تو وہاں سے پھر انہوں نے ملتان میں آ کر پناہ لے لی، وہاں پھر حضرت شیخ الاسلام پیدا ہوئے۔ شیخ الاسلام کا لقب جو ہے وہ ہمارے ہندوستان میں اس زمانے میں عہد سلاطین میں بہت بڑا ٹائٹل تھا، موسٹ امپورٹنٹ ٹائٹل تھا جوڈیشل اور تھیولوجیکل اعتبار سے۔ لیگل فتویٰ کا اختیار، اتھارٹی شیخ الاسلام کے پاس ہوتی تھی، تمام مفتیوں کے تقرر کا اختیار ہوتا تھا، اور جو سپریم ججز ہیں، ایک تو نا سیشن کورٹ کے ججز، وہ نہیں، سپریم ججز کو تعینات کرنے اور برطرف کرنے کا اختیار اس کے پاس شیخ الاسلام کے پاس ہوتا تھا۔ اور جو اعلیٰ سطح کے پروفیسرز ہوتے ہیں ان کی تعیناتی اور ان کی برطرفی کا اختیار بھی شیخ الاسلام کے پاس ہوتا تھا۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اور یہ کوئی ایسا لقب نہیں تھا کہ رکشے کے پیچھے لکھ لیں اور شیخ الاسلام بن جائیں۔ اچھا، وہ شیخ حرم نے بیچ دی اپنی ریاستیں، پھر کیا ہوا جو ہم سے گناہ گار بک گئے، اب تو حالت یہ ہو گئی ہے۔ اور اس زمانے کے جو بادشاہ تھے سلطان شمس الدین التتمش، تو ان کے ساتھ حضرت شیخ کے بڑے اچھے تعلقات تھے، کیونکہ ان کی سیاسی بصیرت بہت زیادہ تھی۔ ایک تو ان کے مرید بکثرت تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ سیاسی شعور بہت زیادہ تھا، مسائل کو سمجھتے تھے۔ تو اس وجہ سے سلاطین کے ساتھ، عمراء اور رؤساء کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، اور جب ان پہ مشکل وقت آتی تھی تو شیخ الاسلام ان کی مدد کرتے تھے۔ جیسے ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو حضرت شیخ الاسلام نے ملتان کے والی کو بے تحاشا غلہ بھیجا، اور اس غلے میں 7 ایسے برتن تھے جو چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے تھے۔ تو اس نے حاکم نے سمجھا کہ شاید یہ غلطی سے آگئے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ غلطی سے نہیں آئے، یہ ہم نے اپنی خوشی سے آپ کو بھیجے ہیں۔ تو یہ اونچ شریف والے بھی بزرگ پہلے تو آ کے ذرا گھبرا گئے تھے نا دیکھ کے کہ 4 پائیوں کے ان کے وہ جو ہیں، اور گھوڑوں کے وہ جو کھر ہیں وہ بھی سونے کے ہیں، اور پائے جو ہیں وہ سونے چاندی کے ہیں 4 پائیوں کی، جس کے جواب میں آپ نے کہا کہ سب کچھ اندر نہیں ہے، یہ سارا باہر ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوائد الفواد میں آپ کی شان میں کئی موقعوں پر کچھ اظہار خیال کیا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں قرآن میں آیا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بھلائی دی، اچھائی دی، اور آخرت میں ان کو صالحین میں سے کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی آیت جو ہے اس کا مصداق حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں۔ کیا بات! ان کو اپنے شیخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے دین اور دنیا دونوں کی نعمتیں ملی۔ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ رمضان المبارک میں جمعہ کے روز آپ کی ولادت ہوئی، اور دن کو آپ پورا رمضان دودھ نہیں پیتے تھے۔ اچھا، شوال کا چاند دیکھا تو پھر دن کو دودھ پینا شروع کیا۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ، یہی سیدنا عبد القادر جیلانی کے ساتھ بھی یہی تھا، بے شک امام حسن کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ متعدد مثالیں ہیں، متعدد مثالیں ہیں۔ امام حسن کے کون سے صاحبزادے تھے؟ جناب قاسم تھے،
جی قاسم جناب قاسم تھے، ان کا بھی یہی آتا ہے کہ دودھ نہیں پیا تھا، جی انہوں نے کہا کہ ٹھہر جائیں۔ بچپن ہی سے آثار بزرگی کے ہویدہ ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو فارسی کا شعر میرے اندر سے وہ تڑپ رہا ہے، جرت ہے آپ کی ویسے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بالائے سرشت ہوش مندی می تاف ستارہ بلندی، کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن ہی سے ان کی پیشانی سے ہوش مندی اور علم کے جو آثار ہیں نمودار ہو جاتے ہیں۔ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ ڈاکٹر صدیق صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ جناب آپ کا یہ جو عوارف المعارف کا آپ درس دیتے تھے، اور کتنے برس آپ نے درس دیا یہاں پہ ملتان میں، قرآن و حدیث کا بھی؟ گزارش جی ہاں، عوارف المعارف آپ کے مرشد شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف ہے۔ آپ اپنی درسگاہ میں ملتان میں آپ نے بر صغیر میں سب سے پہلی اقامتی درسگاہ قائم کی۔ حضور شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا سے اس دور میں تقریباً 70,000 طالب علموں نے اکتساب فیض کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مقام پر جہاں پر ہم موجود ہیں، حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کی سب سے قدیم جو مندر تھا، معبد تھا، یہ پرہلاد پوری مندر، اس کے قریب اپنی مسند علم و ارشاد قائم فرمائی، اور تقریباً 55 برس تک آپ یہاں پر تشریف فرما رہے، اور آپ نے جو نصاب قائم فرمایا وہ نصاب بھی اس میں عوارف المعارف شامل تھا۔ کچھ آپ نے کتابیں بھی، آپ کی تصنیفات بھی ہیں کوئی؟ ڈاکٹر صاحب کوئی تصنیفات بھی ہیں آپ کی کوئی کتاب؟ آپ کی تصنیفات جو ہے وہ اگرچہ آپ کی تصنیف سچ اس طرح نہیں ہے، شروط اربعین آپ کی ایک تصنیف ہے، آپ کے ملفوظات حضرت سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء کے کتاب میں ملتے ہیں۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر فرمایا، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ یہ سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ کی باہمی محبت کا اور عقیدت کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ حضور نظام الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی سبکن عوارف المعارف کا درس دیتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ عوام الناس میں بہت سارے اکابر اولیاء کے کچھ رشتے مشہور ہیں، اچھا، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر خالہ زاد بھائی تھے۔ ایسا نہیں ہے، اچھا، بالکل ایسا نہیں ہے، کوئی دلیل اس کی قدیم یہ ہاشمی سے نہیں ملتی۔ جی بابا صاحب تو جی ذات مختلف ہیں، بالکل بابا صاحب فاروقی ہیں اور یہ ہاشمی ہیں، جی ہاشمی ہیں، جسٹس پیر محمد کرم شاہ جی ان کی اولاد میں سے، ان کی اولاد میں سے ہیں، بالکل۔ آپ کا بنو اسد کا جو قبیلہ، حضرت فاطمہ بنت اسد کا جو قبیلہ ہے، یہ وہ ہے، اس میں سے حضرت سلطان بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ سبحان اللہ، کیا نام ہے جی، کیسا نام آپ نے لے دیا؟ حضور حضرت لطف آ گیا۔ سلطان الاولیاء نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ
ایک آدمی سے میں نے سنا مسجد میں، وہ قوال تھا اور بڑے لطف میں یہ بتا رہا تھا کہ ملتان کی درگاہ میں حضرت بہاؤالدین زکریہ کے لنگر میں جو خادمائیں آٹا پیستی ہیں، چکی چلاتی ہیں، تو درود شریف پڑھتی ہیں اور تلاوت کرتی ہیں۔ یعنی یہ خبر پہنچی دہلی میں، آپ اندازہ فرمائیے تو کیا عالم ہوگا خود اس شخصیت کے زہد و اتقاء کا جس کی بنیاد پہ وہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تبھی یہ برکات کا نظام تھا جی، پورا برکت اور رحمتوں کا، اور یہ رحمتوں کا صاحبان تھا۔ منیرہ حیری نے بڑی خوبصورت لکھی ہے اس پہ، اس نے لکھا یہ رحمتوں کے صاحبان ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ دی چشتی اس پہ، جی ہاں، منگولوں نے حملہ کیا حضور ملتان پہ، ملتان کی طرف لپک لپک کے آتے تھے، دہلی کی طرف بھی حملہ کیا، تو حکومت کی طرف سے منگولوں کے ساتھ مذاکرات کیے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے۔ اور آپ کی جلالت شان کا اندازہ اس سے کر لینا چاہیے کہ منگولوں نے بھی کہا کہ ان سے ہم مذاکرات کر لیں گے۔ اچھا، یعنی آپ کے نام نامی سے آگاہ تھے۔ ٹھیک، آپ نے نہ صرف مذاکرات میں کامیابی حاصل کی بلکہ منگولوں کو واپس بھیج دیا 1,00,000 دینار تاوان دیا اپنے پاس سے۔ واہ واہ واہ۔ اور ساری تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن کے بعد سارے اہل ملتان کہتے تھے کہ ہم حضرت سلطان بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے زرخرید غلام ہیں اور مکروز ہیں۔ وہ نسل در نسل قرض اسی طرح قائم ہے۔ اور حضرت نے جو مدرسہ قائم کیا، مدرسہ بہائیہ، آپ کی نسبت سے ہم انہیں کہتے ہیں، ہمارے دوسرے ساتھی بالکل درست فرما رہے تھے کہ نصف صدی سے زائد آپ اس کے وائس چانسلر بھی رہے، اور آپ نے باقاعدہ ایک نظام تعلیم بھی انٹروڈیوس کروایا جس میں تصوف کا بڑا نمایاں حصہ تھا اور اوالف اور معارف کا اس میں درس دیا جاتا تھا۔ اس نظام تعلیم میں زبانوں کو اور مختلف ثقافتوں کے مطالعات کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ حرب و ضرب کے طریقے سے پہلوانی بھی سکھائی جاتی تھی، کمال، خطاطی سکھائی جاتی تھی، جلد سازی سکھائی جاتی تھی، کلمے بنانا، دواتیں بنانا، جو اس وقت بہت ایک رائج اور ضرورت کی چیزیں تھیں، کڑھائی، کشیدہ کاری۔ اور وہ زبانیں اور تجارت کے آداب اس لیے سکھائے جاتے تھے کہ آپ نے مبلغین، آپ نے فرمایا ہے خود کہ سارے جزائر میں بھیجے، تو وہ اگر زبان محتاج نہ ہو کسی جاگے نہ کہ دیجا ایک درویش کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کشکول گدائی لے کے پھر رہا ہو، اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات بھی پوری کرے اور کچھ اور ضرورت مندوں کی ضروریات بھی پوری کرے۔ ایک 17 دن جو آپ نے گزارے حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کی بارگاہ میں، تو وہاں کئی سال سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے، تو انہیں اعتراض ہوا، تو حضرت سہروردی نے فرمایا کہ یہ اپنی لکڑیاں پہلے خود سکھا کے لے آیا تھا میرے پاس اور بس دیا سلائی لگانے کی دیر تھی۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ ان 17 دن میں جو فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوئے اور جس طرح کی نیازمندی اور احترام آپ نے کیا اپنے شیخ کا، اس کا اجر آپ کو یہ ملا کہ شیخ فخر الدین عراقی جیسا بہت بڑا دانشور، عظیم شاعر، 17 برس آپ کے آستانے پہ پڑا رہا ملتان میں۔ اچھا جی، 17 دن اور ادھر 17 سال، جی بالکل 17 سال جی، اور آپ سے انہوں نے فیض پایا۔ اب حضرت عراقی کی شان یہ ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت سلطان بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں اپنی عظمت میں اور عزت میں اور رفعت میں۔ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری آپ دیکھ لیجئے، وہ ایک جو ہیں وہاں اس کے رحیم یار خان کے پاس بھی وہ مزار شریف ہے جس کے اوپر چھت نہیں پڑ سکتی، چھت کے بغیر ہے، میں وہاں حاضر ہوا ہوں۔ اور آپ کے صاحبزادے حضرت صدر الدین عارف، اور ایک عجیب و غریب، یعنی حضرت امیر خسرو ہیں حضرت بہاؤالدین زکریہ کے، ان کا نام ہے حسن افغان۔ حضرت حسن افغان ظاہراً پڑھے لکھے نہیں تھے، کیا بات، لیکن علم اور فیض اور معرفت اور عشق اس حد تک ان میں سرایت کر گیا ہوا تھا کہ حضرت زکریہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میں بارگاہ الہی میں حسن افغان کو پیش کروں گا، یہ ہے میری ساری عمر کی کمائی، جیسے عبدالصمد خان کو بابا صاحب فرماتے تھے، بالکل، اور جیسے حضرت امیر خسرو کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء نے فرما رکھا ہے۔ تو یہ وہ نگاہ کیمیا اثر تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، زہد و ورا کے ساتھ ساتھ جو ظاہری شکل و صورت، وہ جو کیا کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ بھی باغ و بہار ماں ندیم، یعنی کہ جنت النعیم، روح خوش و بوئے خوش و گلوئے خوش، سبحان اللہ۔ ان کے مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ثانی تھے سلسلہ سہروردیہ کے، انہوں نے کئی افراد کو تیار کیا،
انہی سے حضرت سخی سرور کی بیعت تھی، انہی سے حضرت زکریا ملتانی کی تھی، اور حضرت جلال الدین تبریزی کی تھی، بہت سارے لوگ انہوں نے تیار کیے، لیکن سب سے زیادہ فیض جس ہستی سے عام ہوا وہ حضرت شیخ الاسلام تھے۔ آپ نے یہ بتا دیا، آپ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ بزرگ کیسے بنا جاتا ہے۔ مادرزاد ولی ہیں، بچپن میں جب مکتب میں پڑھتے تھے تو فرماتے تھے کہ الستو بربکم کی صدا میں نے خود سنی، اور تمام واقعات میری نظروں کے سامنے یوں ہیں جیسے میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور اس کے بعد آپ نے جب علم مکمل کر لیا، تحصیل علم ہو گئی، تو 20 برس تک شدید ترین مجاہدہ کیا۔ اور کسی نے ایک دن پوچھ لیا آپ سے کہ آپ نے کس طرح کا مجاہدہ کیا، تو فرمانے لگے کہ یہ نہیں بتانا چاہیے، اس سے روحانیت میں نقصان ہوتا ہے، بلکہ روحانیت ہی دریا برد ہو جاتی ہے، لیکن تم نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں شوق کے لیے کہ میں نے 20 برس تک ایک چھٹانک پانی اور ایک چھٹانک روٹی 24 گھنٹوں میں کھائی ہے۔ اور فرماتے یہ تو معمولی بات ہے، اللہ والے تو 70 برس تک اپنے نفس کو روٹی اور پانی سے روک دیتے ہیں، پھر جا کر بزرگی ملتی ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ نے حج کا ارادہ کیا، تعلیم مکمل کرنے کے بعد، مجاہدے کے بعد جب طہارت حاصل ہو گئی، تو ہر قدم پر 2 رکعت ادا کرتے تھے، دوگانہ ادا کرتے ہوئے حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پھر جبل عرفات میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور وہاں 3 برس تک ان کی خدمت میں حاضر رہے۔ تو اسی طرح جب مدینہ منورہ میں حاضری کے لیے گئے تو وہاں 5 برس تک مجاور بن کے مسجد نبوی کے ذکر اذکار میں مشغول رہے، اور وہاں کے ایک بہت بڑے جید محدث تھے شیخ کمال الدین محمد یمنی، ان سے 5 برس تک علم حدیث حاصل کیا اور پھر سند حاصل کی، اور ان کے ساتھ ہر سال حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ بھی تشریف لاتے رہے۔ اچھا، تو وہاں جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھے جبل عرفات میں، تو وہاں آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ کا فیض جو ہے شیخ شہاب الدین سہروردی کے پاس ہے، آپ وہاں چلے جائیں اور ان سے اپنا فیض لے لیں۔ تو پھر اتنی محنت کے بعد، اتنے مجاہدہ کے بعد، اتنی ریاضت کے بعد پھر لگی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے لگی۔ رات کو خواب دیکھا کہ مجھے خرقہ خلافت مل رہا ہے، تو صبح شیخ نے بلا کے اسی طرح آپ کو خرقہ خلافت عطا کر دی، اور یہ فرمایا کہ رات کو تمہیں وہاں سے خرقہ ملا۔ خلافت ملتی ہی اس وقت ہے جب بارگاہ رسالت سے اذن ہوتا ہے، اپنی طرف سے ملتی نہیں جو صحیح خلافت ہے۔ جی ڈاکٹر صدیق صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی تعلیمات کا کیا نچوڑ، کوئی خاص باتیں بتائیں نا۔ جی ہاں غازی صاحب، میں تعلیمات پر ضرور عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے بہت اہم بات ارشاد فرمائی، تو میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت مخدوم حسن بخش قریشی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مخدوم محمد سجاد حسین قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا اور مخدوم شاہ محمود حسین قریشی صاحب کے پردادا تھے، انہوں نے انوار غوثیہ ایک بڑی مفصل اور ضخیم کتاب لکھی۔ اچھا، پھر مخدوم مرید حسین صاحب قریشی جو مخدوم شاہ محمود حسین صاحب کے دادا تھے، انہوں نے خاص طور پر اس سرزمین کے بہت بڑے مؤرخ اور دانشور مولانا نور احمد خان فریدی سے تذکرہ حضرت بہاؤالدین زکریا، تذکرہ حضرت شاہ رکن عالم، تذکرہ مشائخ سہرورد اور تاریخ ملتان لکھوائی، اور تمام اس کی اشاعت اور طباعت کی ذمہ داری انہی کے سپرد تھی۔ پھر دور حاضر میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہماری خانقاہیں جو رشد و ہدایت کا مرکز تھی، علم و عرفان کا مرکز تھی، آج بظاہر وہ شعائیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن الحمدللہ یہ امر باعث مسرت ہے کہ مخدوم شاہ محمود صاحب نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں حضرت کی شخصیت پر، آپ کی خدمات اور تعلیمات پر ریسرچ کے لیے زکریا چیئر قائم کی ہے، اور دانشوروں کا ایک بورڈ قائم کیا ہے۔ چلے آپ ان کی تعلیمات پہ آ جائیں۔ انہوں نے حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدن کی سلامتی قلت طعام میں ہے، روح کی سلامتی ترک گناہ میں ہے، اور دین کی سلامتی حضور خیر الانام خاتم النبیین حضور احمد مجتبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर सुभान दुरूद अल्लाह। पाक भेजने में है। सुभान अल्लाह। गोया सरकार की मोहब्बत बिनाए ईमान है, सही। तकाज़ा ईमान है, और आपकी ज़ात वाला सफ़ात वजह तकवीन कायनात और सच चश्मा फुयूज़ व बरक़ात है। फिर एक मौका पर आप फरमाते हैं कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र को अपने ऊपर लाजिम कर लो कि ज़िक्र ही मुहिब के दिल तक पहुंचता है, और यही वो ज़िक्र है जिससे कामयाबी की खुशी सुनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, फरमान है, आपसे बात जो होती दौरे रहेगी। हाजिर اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم डॉक्टर साहब, कैसे डॉक्टर निज़ामी साहब ये कैसे बदल देते हैं? जी हाँ, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है। ये कैसे तब्दीलियां भाई बनती साहब, हैं? इसमें तो कोई कलाम ही नहीं है। फैज़ान मदीना मुनव्वरा जो इन बुज़ुर्गों को अता होता था, ठीक। और अखलाक रसूल की जो खुशबुएँ इनकी गुफ्तगू में होती थीं, और इत्तिबाए शरीयत का जो रंग इनके किरदार में होता था, वो मिल के एक ऐसी गैर मामूली कुव्वत बना देता था। एक आदमी बात कर रहा है, उसका ख़ुद उस बात पर अमल है, तो उसकी गुफ्तगू में तासीर ही और होगी। ठीक। फिर इतनी सारी कुव्वतें जब उसकी बात में मिल जाएंगी तो यकीनन वो तासीर दो चंद होगी। डॉक्टर साहब, ये एक सवाल आप दोनों से है। जी, क्या ये बैत जो है ये ज़रूरी है? आज मॉडर्न तबके में ये बात कही जाती है जी। कि जी आप कुरान शरीफ पढ़ लें बराह रास्त, और हदीस का मुताला, बाज़ तो हदीस से भी जो है वो बिल्कुल आज़ाद हो गए, तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या सिलसिला समझा दें आप, चूँकि खानकाही निज़ाम से जी मुताल्लिक़। भाई साहब, मेरी राय में तो बैत होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अलबत्ता दौर जदीद का ये जो सवाल है ये अपनी जगह पर बहुत अहम है, और इसके पीछे पूरा एक पस मंज़र है, और वो ये है, इकबाल ने जो जावेद इकबाल के नाम एक नज़म लिखी, उसमें उन्होंने ये कहा कि दरबार शहिन शही से खुशतर मर्दान खुदा का आस्ताना, वाह वाह, और आगे चल के कहते हैं लेकिन ये दौर साहिरी है, हाय हाय, अंदाज हैं सब के जादुआना। ओए होए होए, यानी दौर जदीद के नौजवानों ने जब ये महसूस किया कि हम तलाश हकीकत में बैत अगर ज़रूरी है तो हम कोशिश करते हैं, तो जहाँ जहाँ उन्होंने ये तजर्बात किए अक्सर व बेशतर के नताइज दुरुस्त नहीं निकले, ठीक है, तो उससे एक वो पैदा हो गया रद्द अमल। ठीक। मसला ये है कि अगर हमें हकीकत मिल नहीं रही है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम हकीकत का इनकार कर दें। ठीक। चुनांचे मेरे ख्याल में तो बैत बहुत ज़रूरी है। ठीक। एक रहनुमा, हम जो भी इल्म और फ़न और जो भी तर्ज सीखना चाह रहे हैं उसके लिए हमें एक रहनुमा डॉक्टर साहब की देखें ना, ज़रूरत इसकी होती है। मिसाल यूँ है कि आप पढ़े लिखे, जी, अंग्रेज़ी आप भी पढ़ लेते, मैं भी पढ़ लेता हूँ। किसी को कोई बीमार हो जाए, हम अपनी किताब पकड़ें और उसमें से हम नुस्खा निकालें, पढ़ के बिल्कुल। उसको क्यों नहीं दवाई ऐसा ही देते, है। हम डॉक्टर के पास ही हो जाते हैं। ये जो रूह के आवारिस हैं, जी। जब ये आ जाएं, बिल्कुल जैसा जिस्म की बीमारियां हैं, बल्कि बाज़ रिसर्च तो ये हुई है कि पहले रूह बीमार होती है फिर जिस्म बीमार होता है। Exactly। डॉक्टर नवीद आपकी तरफ से ऐसा ही है ना, एक आदमी अगर कमीशन में गया ही नहीं तो वो कर्नल नहीं बन सकता। ठीक है, एक आदमी अगर पब्लिक सर्विस कमीशन में एमए पास करने के बाद इंटरव्यू नहीं देता, प्रोफेसर नहीं बन सकता। इसी तरह अगर बुज़ुर्ग बनना है तो उसके लिए भी कुछ शराइत हैं, कुछ मनाजिल हैं, कुछ दराजात हैं जिनको तय करना, अबूर करना ज़रूरी है। फ़र्ज़ तो नहीं है बैत करना, लेकिन अगर कोई आदमी तज़किया नफ्स की मंजिल को हासिल करना चाहता है तो उसके लिए बैत ज़रूरी है।
تو اس طریقے پر چلنا ضروری ہے جو بزرگان دین نے بتایا ہے، حضور سے چلا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی کو بغیر بیعت کے بھی اپنا قرب عطا کر سکتے ہیں، اس کی ہم نفی نہیں کرتے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، لیکن یہ ایکسیپشن ہے، جی یہ ایکسیپشن ہے، ایکسیپشن ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اگر آدمی چنا نہیں گیا تو پھر اس کی طرف رجوع کرے۔ نہیں، قرآن حکیم میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو یاد رکھنے والے ہیں، جو اہل ذکر ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام کی یہ کیفیت تھی عبادت کی کہ بغداد میں جب رہے تو وہاں ان کے مرشد جو تھے وہ حضرت غوث پاک کے شاگرد تھے، اور ایک ہی خانقاہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کے مرشد حضرت عبدالقاہر سہروردی، اور یہ ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے، ذکر اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ تو ایک دن تشریف فرما تھے اپنے مریدوں کے جلوہ میں، تو ان سے فرمانے لگے کہ آپ میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کرے؟ تو سب نے سر جھکا لیا۔ اچھا، جو درویش تھے آپ کے تربیت یافتہ، سب نے سر جھکا لیا۔ پھر آپ خود کھڑے ہوئے، آپ نے 2 رکعت کی نیت باندھی، اور پہلی رکعت میں قرآن پاک ختم کیا، 4 سپارے زائد پڑھے، اللہ، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے 2 گانا مکمل کیا۔ یہ آپ کا انداز تربیت تھا، اور عاجزی اتنی تھی کہ آپ خانقاہ میں تشریف لائے تو درویش وضو کر رہے تھے، سارے درویش جو تھے وہ وضو چھوڑ کے حاضر بارگاہ ہو گئے۔ ایک درویش نے وضو مکمل کیا اور اس کے بعد حاضر ہوا، تو اس سے فرمانے لگے تم سب سے بہتر درویش ہو، تم سب سے افضل ہو۔ یہ تربیت کا انداز تھا۔ واہ واہ واہ، آپ والی ملتان تھا ناصر الدین کباچا، ہاں، اس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ بڑا احترام کرتا تھا۔ تو اس کے دربار میں تشریف لے گئے، اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی ناک پہ مکھی بیٹھ گئی، وہ اڑاتا تھا اڑتی نہیں تھی، پھر اڑاتا تھا اڑتی نہیں تھی۔ اسی دوران میں آپ سے سوال کیا، کہنے لگا کہ اولیاء کی علامت کیا ہے، اولیاء کو کیسے پہچانیں؟ آپ فرمانے لگے کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ ہائے ہائے ہائے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کسی نے حضرت شیخ کے بدن یا لباس پر مکھی کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ اتنی پاکیزگی، اتنی طہارت نفسی، اور اتنی باطنی پیوریفیکیشن تھی کہ جب آپ تحصیل علم کر رہے تھے، اس زمانے کی بات ہے کہ 444 اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، اور طریقہ یہ تھا کہ 2-3 روز استاد کی خدمت میں بیٹھتے، کشف سے اس کا سارا علم سینے میں جذب کر لیتے۔ واہ واہ واہ، اتنی پاکیزگی آپ ڈاکٹر صدیق صاحب سے نا دوبارہ، ڈاکٹر صاحب تعلیمات آپ بہت خوبصورت، ان کا جو نچوڑ ہے وہ مغز بیان کر رہے تھے، تعلیمات جی۔ جی ہاں، آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت شیخ الاسلام کہ محبت ایک ایسی آگ ہے جو تمام میل کچیل کو جلا دیتی ہے، جب محبت جلا دیتی ہے، جب محبت الہی راسخ ہو جاتی ہے تو نفرتوں کی کثافت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح باہمی اختلافات بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور ہم یکجہتی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، اور امن کے پیغام کے ساتھ ایک پرامن ماحول میں اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کا ارشاد ہے جو آپ سجادہ نشینوں کی بھی صلح کرا دیں آپس میں، سجادہ نشینوں کی بھی صلح کروا دیں آپس میں ڈاکٹر صاحب۔ وہ صلح ہے، وہ ہم نے تو ٹی وی پہ بڑی جنگ دیکھی، دعا فرمائیں خیر کے لیے، ہم نے تو بڑی جنگ دیکھی تھی ٹی وی پہ پچھلے سال۔ نہیں حضرت کوئی نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں، ہم ہر وقت خیر کے لیے کوشاں ہیں، اور انشاءاللہ یہ خیر کا پیغام ہی پہنچے گا۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رضا، بندے کی رضا، خدا کی رضا بندے، اور بندے کی رضا خدا سے ہے۔ بندہ اگر اللہ کی رضا پر راضی ہو تو خالق و مخلوق کے درمیان سے پردے اٹھنے لگتے ہیں، اور بندوں سے خدا کی رضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو ثواب اور بزرگی عطا فرماتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صدیق خان آپ کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب وہ صرف ایک فکریں بتا دیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، یہ ذرا سمجھائیں 2 فکروں میں نے جانا ہے آج کے سوال۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ کوئی آدمی قرب الہی کے حصول کے لیے جب نوافل کی طرف راغب ہوتا ہے تو وہ وقت آ جاتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح آپ نے عضو ذکر کیا ہے،
تو وہ تائید عزتی حاصل ہو جاتی ہے، تقدیر اس کے اشارے کے تابع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صدیق صاحب، بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ کتاب الشفا سے نسخہ 313 بار، یہ کامیابی کے لیے ہے، نیک کام میں کامیابی کے لیے 313 بار آیہ کریمہ اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر کسی بھی نیک کام کا آغاز کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ آیہ کریمہ مشہور ہے، گھروں میں پڑھی جاتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر کوئی تمہیں صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔